آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے پاس ریاست کی ریٹ کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ دہشت گردوں سے مذاکرات کا خمیازہ ان کی مزید گروہ بندی کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ ہمیں نئے اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سول اور عسکری قیادت نے شرکت کی۔ عسکری حکام کی جانب سے قومی سلامتی کمیٹی کو موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ان کیمرہ اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کوئی نیا نہیں ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف مہم ریاست پاکستان کی پہلے سے منظور شدہ اور جاری اسٹریٹجی پر مبنی ہے۔ یہ ہول آف نیشنل اپروچ ہے، یعنی عوام کے غیر متنزل اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ انسداد دہشت گردی مہم میں سیکیورٹی اداروں کے علاوہ حکومت کے تمام عناصر شامل ہیں۔ ملک میں دائمی قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز مستعد ہیں اور اس سلسلے میں روزانہ کی بنیاد پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی کامیابیوں کے باعث اس وقت پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں رہا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 سے زائد افراد نے قربانیاں پیش کی، جن میں 20,000 سے زائد غازیان اور 10,000 سے زائد شہداء کا خون شامل ہے۔ اراکین قومی اسمبلی کے ان کیمرہ اجلاس سے اظہار خیال کے بعد ایک بار پھر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اختتامی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں نئے اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے۔ پاکستان کے پاس وسائل اور افرادی قوت کی کوئی کمی نہیں۔ عوام کے منتخب نمائندے منزل کا تعین کریں۔ پاک فوج پاکستان کی ترقی اور کامیابی کے سفر میں ان کا بھرپور ساتھ دے گی۔ اجلاس میں اراکین قومی اسمبلی نے ڈیسک بجا کر اور تالیوں سے آرمی چیف کے خیالات کا خیر مقدم کیا۔ قومی سلامتی کے ان کیمرہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں 80,000 سے زائد قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے شہداء کی عظیم قربانیوں سے امن بحال ہوا تھا۔ یہ محنت 4 سال میں ضائع کر دی گئی۔ وزیر اعظم نے سوال کیا، ملک میں دہشت گردی واپس کیوں آئی؟ کون واپس لایا؟ صوبوں نے دہشت گردی کے خاتمے اور فاٹا اصلاحات کے تحت دی گئی رقوم دی، وہ کہاں گئیں؟ خیبر پختونخوا کو دیے گئے اربوں روپے کے وسائل کہاں استعمال ہوئے؟ ان سب کا جواب لینا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ سابقہ دور میں انسانوں کو ذبح کرنے والوں کو صدارتی معافیاں دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس بات پر اتفاق موجود تھا کہ سابق دور میں کیے گئے مذاکرات غلط تھے۔ لوگوں نے ان کو لا کے یہاں پہ بسایا ہے، یہ حکومت کے دوران جو ہے جو فیصلے کیے گئے ہیں، بلکہ صدارتی معافیاں نہیں ہیں۔ 2 اشخاص کو، ایک مسلم خان تھا اور ایک دوسرے کو، اور وہ لوگ بوچر آف سوات اس کو کہتے تھے، اس کو صدارتی معافی دی گئی۔ ایک اور ٹیررسٹ تھا، نون ایوری بڈی نیو ہے، اس کو صدارتی معافی دی گئی۔ ان لوگوں کو یہاں پہ لا کے بسایا گیا اور انہوں نے آ کے وہی کاروبار شروع کر دیا جو بھی پہلے کرتے تھے۔ کون ذمہ داری ہم لیے اس چیز کی قبول کرے گا؟ ایک کنسنسس موجود ہے پارلیمنٹ میں اور سیکورٹی اداروں میں بھی، یہ لوگ ان کو جو کہ لایا گیا تھا وہ غلط فیصلہ تھا، قطعی طور پہ غلط فیصلہ تھا، اور اس فیصلے میں کوئی خلوص کا جو عنصر تھا وہ نہیں شامل تھا۔ ان کو پرانے جو حکمران ہمارے عمران خان صاحب وزیر اعظم جو رہے، ان کا کیا موٹیو تھا ان لوگوں کو یہاں پہ بسانے کا؟ قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کا گزشتہ روز کا حکم نامہ مسترد کر دیا، آئین اور قانون سے متصادم قرار دے دیا۔ 8 رکنی بینچ کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی۔ کہا کہ عدالتی اصلاحات بل پر عمل درآمد روکنے سے متعلق حکم نامہ پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت ہے، عدالتی تاریخ میں ایک اور سیاہ باب کا اضافہ ہے۔ یہ ایوان پارلیمان کے قانون سازی کا مسلمہ دستوری اختیار سلب کرنے کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جارحانہ کوشش کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ 2 ٹوک انداز میں واضح کرتا ہے یہ ایوان کہ یہ اختیار نہ سلب کیا جا سکتا ہے نہ ہی اس میں مداخلت کی جا سکتی ہے۔ ایوان واضح کرتا ہے کہ آئین کے مطابق بجٹ، مالیاتی بل، اقتصادی معاملات اور وسائل کے اجرا سے متعلق منظوری دینے یا نہ دینے کا سارا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ کوئی ادارہ پارلیمنٹ کے اس اختیار کو چھین سکتا ہے، نہ ہی معطل یا منسوخ کر سکتا ہے۔ ایسا کرنا آئین پاکستان کے بنیادی تصور کی خلاف ورزی اور دستور کی عمارت ڈھانے کے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ کے 8 رکنی لارج بینچ نے گزشتہ روز پارلیمنٹ کے منظور شدہ عدالتی اصلاحاتی بل پر تاحکم ثانی عمل درآمد روک دیا تھا۔
سپریم کورٹ کا اسٹیٹ بینک کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے لیے 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو دینے کا حکم۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا ان چیمبر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق 21 ارب روپے پیر تک فراہم کیے جا سکتے ہیں، یہ لکھا ہے اس حکم نامے میں۔ وزارت خزانہ نے بتایا کہ 17 اپریل تک 21 ارب روپے عدالتی حکم پر الیکشن کمیشن کو دیں گے۔ اسٹیٹ بینک وزارت خزانہ کے ذریعے 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں منتقل کرائے گا۔ الیکشن کمیشن اکاؤنٹ میں 21 ارب روپے منتقل ہوتے ہی فوری انتخابی عمل شروع کرے گا۔ قومی اسمبلی نے خود نوٹس کے اختیارات سے متعلق آرٹیکل 184(3) میں مزید ترمیم کا بل منظور کر لیا۔ بل مسلم لیگ نون کے رکن شہزاد فاطمہ خواجہ نے ایوان میں پیش کیا۔ بل کے مطابق آرٹیکل 184(3) کے تحت فیصلوں اور احکامات پر نظر ثانی کی درخواستوں پر فیصلہ دینے والے بینچ سے بڑا بینچ تشکیل دیا جائے۔ نظر ثانی کی درخواست دینے والے کو اپنی مرضی کے وکیل کی خدمات حاصل کرنے کا اختیار دیا جائے۔ فیصلہ یا آرڈر جاری ہونے کے 2 ماہ کے اندر نظر ثانی کی درخواست دائر کی جا سکے گی۔ قانون کی منظوری سے قبل 184(3) کے تحت آنے والے فیصلوں اور احکامات پر بھی اطلاق ہوگا۔ پرانے فیصلوں پر نظر ثانی کی درخواستیں قانون کے اطلاق کے 30 روز کے اندر دائر کی جا سکیں گی۔ ترجمان سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 13 اپریل کی شام ججز کالونی پارک میں واک کے دوران ججز کی لڑائی کی خبر جھوٹ ہے۔ ججز کی لڑائی کی خبر کو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اٹھایا گیا۔ ترجمان سپریم کورٹ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کی پرزور تردید کی جاتی ہے۔ ججز کے درمیان لڑائی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ترجمان سپریم کورٹ کے مطابق سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں جعلی رپورٹنگ قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ کچھ عناصر نے جعلی رپورٹنگ سے جان بوجھ کر عدالت اور معزز ججز کا وقار متاثر کرنے کی کوشش کی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ عمران خان کے ہواری 2035 تک اقتدار میں رہنے کا پلان بنا چکے تھے، اس لیے ان کی حکومت ہٹائی۔ وہ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے تھے، اگر عبوری حکومت بھی آ جاتی تب بھی انہی کی پسند کا چیف لگ جاتا۔ آصف علی زرداری نے یہ بات جنیس کے پروگرام کیپٹل ٹاک کے میزبان حامد میر کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں کہی۔ آصف زرداری نے بتایا کہ جنرل باجوہ نے ہمیں بلا کر کہا کہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں تو عمران خان سے استعفیٰ دلوا دیتے ہیں، مگر آصف زرداری اور مولانا نے منع کر دیا۔ کہا کہ وہ مارشل لاء کا اشارہ بھی دے رہے تھے، لیکن آصف زرداری نے کہا کہ شیر پر چڑھنا آسان ہے اور اترنا مشکل۔ جنرل باجوہ صاحب آپ کے پاس آئے، بلکہ انہوں نے آپ کو بلایا اور آپ کو اور شہباز شریف صاحب کو اور باقی جو آپ کے الائز تھے ان کو کہا اس کو واپس لو۔ ایسے نہیں، اس نے بلایا، اس نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس سے کہہ سکتا ہوں وہ ابھی ریزائن کر دے گا، اچھا، اور آپ الیکشن میں چلے جائیں۔ اس پہ میں نے منع کیا، مولانا صاحب نے منع کیا۔ اس سے کہ آپ کو دیکھنا چاہیے جو بلاول نے بات کی ہے نا کہ آپ نے صرف ایک عمران کو نکالا ہے، اس کے ساتھ ہواری جو ہیں وہ نکلے نہیں ہیں، ہاں وہ ابھی بھی موجود ہیں، وہ ابھی بھی وہ ایک گیم کھیل رہے ہیں۔ تو ہمیں پتا تھا کہ یہ 2035 تک رہنے کا پلان بنا کے آ رہے ہیں۔ 2035 ایگزیکٹلی، یہ اپنا چیف لا کے جو کہ 3rd تھا یا 4th تھا اس کو لگا کے، اور وہ لگ جاتا اگر انٹرم گورنمنٹ بھی ہوتی۔ اچھا، اس لیے کہ انٹرم گورنمنٹ بنانی پڑتی، انٹرم گورنمنٹ تو بیچاری ویک ہے، اس کو جیسے جو کہتا وہ ویسے کرتی۔ متحدہ عرب امارات کے حکام کی IMF کو پاکستان کے لیے $1 ارب کی 2 طرفہ امداد کی تصدیق۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک UAE حکام سے ڈپازٹ لینے کے لیے ضروری دستاویزات کی تیاری میں مصروف ہے۔ آج چین کی جانب سے پاکستان کو $30 کروڑ موصول ہوئے۔ رقم چین کے بینک ICBC کی جانب سے فراہم کردہ $1 ارب 30 کروڑ قرض کی تیسری قسط ہے۔ اس سے پہلے 2 قسطوں میں پاکستان کو $1 ارب موصول ہو چکے۔ وزارت خزانہ کے حکام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے $2 ارب کی فائننسنگ اگلے ہفتے متوقع ہے، جس کے بعد IMF کی بیرونی فائننسنگ کی شرائط پوری ہو جائیں گی۔
کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں 58 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق بجلی کی قیمت میں اضافہ فروری کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ کہ الیکٹرک نے ₹1.66 فی یونٹ اضافے کی درخواست کی۔ نیپرا نے 30 مارچ 2023 کو ایف سی اے پر عوامی سماعت کی، اس سے قبل ₹1.71 چارج کیا گیا تھا۔ اس کا اطلاق صرف اپریل کے ماہ کے بلوں پر ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اس اطلاق سے کہ الیکٹرک کے تمام صارفین ماں سوائے لائف لائن اور الیکٹرک وہیکل چارجنگ سٹیشنز پر ہوگا۔ خواجہ عمران رضا کو سیکریٹری نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن تعینات کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے گریڈ 21 کے آفیسر خواجہ عمران رضا کی تقرری کی منظوری دی۔ خواجہ عمران رضا ایڈیشنل ڈی جی پاکستان پوسٹ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ خواجہ عمران رضا ماضی میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے سیکریٹری رہ چکے ہیں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، فیصل آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں یوم القدس کی ریلیاں نکالی گئیں اور فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ MWM کے رہنما علامہ راجہ ناصر عباس کی قیادت میں اسلام آباد میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی سے خطاب میں علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ اسرائیل ناکام ریاست ہے جس کا دہشت گردی کے سوا کوئی کردار نہیں۔ کراچی میں یوم القدس کی مرکزی ریلی نمائش چورنگی سے نکالی گئی۔ مرکزی احتجاجی مظاہرے سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کا منصفانہ حل فلسطینیوں کی فلسطین واپسی اور ریفرینڈم میں ہے۔ فلسطین اور کشمیر کے مسائل کو پاکستان کے نصاب تعلیم کا حصہ بنایا جائے۔ یوم القدس پر امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے زیر اہتمام اسلام پورہ سے بھی ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت صدر ISO لاہور ڈویژن حیدر ثقفی نے کی۔ ریلی کے شرکاء نے فلسطینی عوام کے حق میں بینر اٹھا رکھے تھے۔ ریلی مال روڈ سے ہوتی ہوئی چیرنگ کراس پر ختم ہوئی۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی یوم القدس کی مناسبت سے ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ اخلاق رانا ثناء اللہ کا بڑا بیان، کہا سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت اور پارلیمنٹ کو ایک سائیڈ پر رکھ دیا ہے، اب صوبائی اسمبلی میں الیکشن ہو بھی جائے تو اس کا زیرو رزلٹ ہوگا۔ دیکھیے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا تفصیلی انٹرویو کچھ دیر بعد پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں۔